بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ غیرت مند مرد کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ صرف اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھی عورت کی نہیں بلکہ چار دیواری کے باہر کھڑی عورت کی بھی عزت کرتا ہے۔ عورت کے لیے اس کے شوہر سے زیادہ محفوظ پناہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اچھا ہمسفر وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا ہر نیک عمل آخرت کی یاد دلائے۔ عورت بھی عجیب ہے، جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے کی دلیلیں دیتی ہے۔ لڑکیوں سوچو کیا ہوگا اس دن جس دن خاتون جنت فاطمہ زہرا نے پوچھا کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی؟ عورت چاہے سارا جہان گھوم لے، جو سکون اسے اپنے من پسند مرد کی آغوش میں ملتا ہے وہ سکون اسے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ عربی کہاوت ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو کبھی انہیں کنویں میں چھوڑ کر واپس نہ آتی۔ حقیقی مرد عورت ہر کسی پر فدا نہیں ہوتے بلکہ وہ تو اپنے شریک حیات کے وفادار رہتے ہیں۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا۔ میاں بیوی کا تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے آنکھ اور ہاتھ کا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھ رو دیتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پونچھ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی بہترین ساتھی ہے۔ کامیاب ترین محبت وہ ہے کہ جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت صرف ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جو وفاداری اپنے میٹھے بول اور اپنائیت کے احساس سے ہی شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ جو مرد سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بیوقوف، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ روٹھنا سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور منانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میاں بیوی کی محبت صرف دو پیروں پہ صحیح کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک پیر بھی کھو جائیں تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوست ضرورت کے وقت ہی پہچانے جاتے ہیں، خاردار شاخ کو پھول دلکش بناتے ہیں اور غریب سے غریب شخص کے گھر کو سمجھدار عورت جنت بنا دیتی ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ زندگی کا اچھا ہمسفر ہمیشہ ٹھوکر کھا کے ہی ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں جس کٹورے میں منہ لگا کر پانی پیتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وہ جھوپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے اور باپ کے بعد شوہر کی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔
मामूली बातों पर झगड़ा ना करें, बीवी की जरूरत का ख्याल रखें, एहसास और सुलह रहमी वाला मामला करें, अच्छे कामों में बीवी की हौसला अफजाई करें, बीवी को नौकरानी के बजाय दोस्त और हमसफर समझें। अगर कोई अनबन हो जाए तो सुलह करने में पहल करें। औरत को ऐसे मर्द की जरूरत होती है जो उसे बच्चों की तरह डील करे, उसकी बचकाना हरकत को बर्दाश्त करे, सबसे जरूरी उसे मनाने का हुनर आता हो। मन चाही औरत की तवज्जो तो थके हारे मर्द के वजूद में जान डाल देती है, और ऐसी औरत की वजह से मर्द कह सकता है कि जिंदगी वाकई ही बहुत खूबसूरत है। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराजगी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना नहीं छोड़ते। अगर तुम्हारी कुर्बत से औरत, माँ, बहन, बीवी, बेटी मुस्कुरा रही है, झूम रही है, खुश है, आज़ाद महसूस करती है, तो तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्द हो। अपनी बीवी को कभी दुख ना दें, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है, शोहर से शुरू होती है और शोहर पे ही खत्म हो जाती है। मियाँ बीवी का एक साथ बैठना और एक ही प्लेट में मिलकर खाना कोई बेशर्मी वाली बात नहीं, बल्कि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ऐसे मर्द खुशनसीब माने जाते हैं जिनके सीने से लगकर औरत रोती है और सुकून पा लेती है, क्योंकि हर मर्द में इतना हौसला और हिम्मत नहीं होती कि वो औरत के आंसू साफ करके वहाँ मुस्कुराहट और सुकून ले आए। औरत सिर्फ उसी मर्द के आगे रोती है जो उसे समझता है, जो उसे संभाल सकता है, जो उसके कहे बिना उसकी बात को समझ सकता है। बस औरत को ऐसा मर्द चाहिए होता है। वो पैसों की नहीं, वो तो मोहब्बत और तवज्जो की भूखी होती है। बाप का बाजू और शोहर की मोहब्बत एक लड़की के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। औरत की ज़िंदगी में नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाली चीज़ है तो वो है उसके शोहर की सच्ची और पाक साफ मोहब्बत। शोहर का कंधा ऐसी जगह है जहाँ सर रखकर सारी फरमाइश मनवाई जाती है। मर्द का हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासिर नहीं करता जितनी मर्द की सीरत और पाकीज़गी मुतासिर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज़ नेक बीवी है। शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए फिर वहीं उसका सब कुछ होता है और उसके साये का सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे देगी मगर शिर्क का ख्याल तक ना लाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत होती है। बीवी नाराज़ होकर शोहर से बोलना छोड़ भी दे, लेकिन शोहर से मोहब्बत और फिक्र करना फिर भी नहीं छोड़ती। औरत की मोहब्बत का शानी नहीं, मर्द की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात और आदत भी मर्द की पसंद के मुताबिक कर लेती है। दुनिया गवाह है, औरत हर उस मर्द से बोर हो जाती है जो उसे सच्ची मोहब्बत करता है। लड़कियों को बदनामी का डर होता है, वो इश्क नहीं करती बल्कि शोहर तलाश करती हैं। जब शादियों में डीजे बजाए जाएंगे तो नस्लें भी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर मुजराही करेंगी। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।